جس وقت پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب تھے، 3 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، مصلی پر آ جائیں اور لوگوں کو نماز با جماعت ادا کروائیں۔ ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان انتہائی نرم دل ہے، انتہائی نرم دل، وہ آپ کے مصلی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھیں گے تو ان سے نماز کروائی ہی نہیں جائے گی۔ کیسے ان کی نرم دلی کا، ہم بیٹی بات کر رہی ہے، بیٹی بھی ہے نا، حضور پاک کی زوجہ ہیں اور صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، عرض کی کہ حضور وہ اتنے نرم ہیں اور آپ سے محبت کا درجہ اس کمال کا ہے تو وہ مصلی پر نہیں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، تو میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ حضرت عمر فاروق سے کہہ دیں وہ نماز پڑھا دیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سے لفظ دہرائے، فرمایا مرو ابا بکر، میں کہہ رہا ہوں، میں فرما رہا ہوں، میری طرف سے حکم دو، حکم دو، مرو امر کا صیغہ، آرڈر۔ میں یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی میں نہیں پڑھا سکتا، تو میں آرڈر جاری کر رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، میں چل کے کہو حضرت ابوبکر صدیق سے نماز پڑھائے لوگوں کو۔ اماں جان نے پھر عرض کی، ہماری اماں جان نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے نرم دل ہیں، نہیں پڑھا سکیں گے نماز۔ فرمایا تم بھی عجیب ہی ہو، جب میں فرما رہا ہوں اور میں لفظ کیا فرما رہا ہوں، میری طرف سے حکم ہے، آرڈر ہے، ابوبکر صدیق سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے جا کے عرض کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا کہ حضور پاک نے آرڈر جاری کیا ہے، مجھے حکم دیا ہے، آپ کے مصلی پر کھڑے۔ دوسری روایت کہ یہ اندر بات چیت چل رہی تھی حجرہ مبارک کے اندر، تو اتنے میں ادھر سے اقامت ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بجائے حضرت عمر فاروق مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ دوسرے کئی صحابہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جی حضور پاک نہیں تشریف لا سکیں گے، آپ مہربانی کر کے نماز آپ پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کروائی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کروائی۔ تو آواز کی پہچان ہر بندے کو ہوتی ہے، آواز جب انہوں نے اپنی جلال والی آواز کے ساتھ کہا نا اللہ اکبر، وہی آواز اندر بھی گئی حجرہ مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام علالت ہے، کمزوری ہے، ظاہری طور پر علالت ہے، لیکن اس کمزوری اور علالت کے باوجود بلند آواز سے فرمانے لگے لا 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 کا مطلب ہے نہیں نہیں نہیں۔ اس کی حضور یہ کیا فرمایا، اللہ بھی قبول نہیں فرما رہا، فرشتے بھی قبول نہیں کر رہے، میں بھی قبول نہیں فرما رہا۔ ابوبکر صدیق سے کہو کہ نماز پڑھائے، ابوبکر صدیق سے کہو نماز پڑھائے۔ اور تیسری روایت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا دی، جب پڑھا دی تو وہ حضور پاک فرمایا کہ اب حضرت ابوبکر صدیق سے کہو کہ یہی والی نماز دوبارہ پڑھائیں، کیونکہ وہ والی نماز اللہ پاک نے قبول نہیں فرمائی۔ اور فرمایا کہ کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے جن کے اندر ابوبکر صدیق موجود ہو اور کوئی ان کے علاوہ آپ کے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ میں یہ آرڈر جاری کر رہا ہوں کہ جہاں ابوبکر صدیق ہوں گے وہاں نماز کی امامت وہی کروائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جماعت کروائی۔ بابا جی نگینہ سرکار رحمہ اللہ تعالیٰ اس پر لکھتے ہیں، محمد رسول خدا دے حکم تھے امامت کرائیے صدیق اکبر، صحابہ تے مشکل کشا سارے پیچھے، عجب شان پائیے صدیق اکبر۔ قرآن عظیم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک لفظ بولا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا، سب سے بڑا متقی اگر امت کے اندر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اصول ہے کہ جب مصلی پر امامت کے لیے منتخب کسی کو کیا جا رہا ہو تو وہ امام ایسا ہونا چاہیے جو سارے مقتدیوں کے اندر جو جو شانیں ہیں، رفتیں ہیں، علم ہے، مقام ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، وہ بھی اس کے اندر ہو،
لیکن امام کے اندر ان ساروں کی بنسبت زیادہ کوالٹیز پائی جانی چاہیے، زیادہ شانیں ہونی چاہیے، زیادہ مقام ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے جن کو اتقا قرار دیا تھا حضور اکرم علیہ السلام نے انہی کو امت کا امام منتخب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا افاقہ محسوس ہوا، جسم میں کچھ بہتری محسوس ہوئی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، حضرت عباس اور حضرت علی پاک رضی اللہ عنہما، فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو۔ اور آپ بھائی جو مدینہ پاک گئے ہوئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ پاک ان کو بھی لے جائے، جو گئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ حجرہ مبارک اس اینگل سے، جیسے اب ہم ہیں کعبہ اس طرف ہے، جیسے بھی اس حساب سے دیکھا جائے تو حجرہ مبارک وہاں ہے بالکل۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کا جو دروازہ تھا وہ سیدھا کھلتا تھا اسی طرح۔ یہی وہ حصہ ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاض الجنہ قرار دیا ہوا ہے۔ فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جتنا بھی حصہ ہے یہ سارا کا سارا جنت کا حصہ ہے، ریاض الجنہ، جہاں دو نفل پڑھتے ہیں جو لوگ، آج کل وہ ایپ چلی ہوئی ہے کہ وہاں جانے کے لیے ایپ استعمال کرو، یہ بھی دیکھو ادھر طواف کرنے کے لیے ایپ کا استعمال اور ادھر ریاض الجنہ جانے میں کے لیے اس ایپ کا استعمال۔ تو کئی بابے بیچارے انتہائی بزرگ ترین بابے جنہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایپ کی شاید کی ٹائم لگے، وہ بیچارے رہ ہی جاتے ہیں وہاں پر۔ یہ عجیب ان لوگوں نے ڈالا، اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ مجھے نماز کے لیے لے چلو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جماعت کروا رہے ہیں، حضرت علی پاک، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، دوسری روایت میں دیگر دو صحابہ کا نام بھی آتا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھے مبارک سے اپنے کندھے مبارک لگائے، بازو لگائے، اور اس طریقے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آہستہ آہستہ مصلی تک لے آئے۔ جب یہاں پہنچتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آقا پاک تشریف لا رہے ہیں، صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ کھڑا تو ظاہری طور پر نہیں ہوا جا رہا، آپ بیٹھ جاتے ہیں، صدیق اکبر بالکل پچھلی صف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرات وہیں سے شروع فرماتے ہیں جہاں حضرت ابوبکر صدیق نے چھوڑی ہوتی ہے، وہیں سے قرات شروع ہوئی۔ اب ذرا غور کرنا اس میں جو نقطہ سمجھنے والا ہے، جو تکبیر تحریمہ کہی ہوئی تھی وہ کس نے کہی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور اس تکبیر تحریمہ پر نماز کو اوپر سے آ کر شروع رکھا تو کس نے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضور پاک نے اپنی بھی آ کے تکبیر تحریمہ کہی، لیکن جو سارے صحابہ اور صدیق اکبر تکبیر کہہ چکے تھے، یہ نہیں ہوا کہ نماز کا سلام پھیرا جائے، نئے سرے سے نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ویسے ہی نماز کے اندر سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹے ہیں، حضور علیہ السلام آئے ہیں، وہاں پر تشریف رکھی ہے، آپ نے اپنی تکبیر کہی اور جہاں سے صدیق اکبر نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے نماز کو شروع کر دیا۔ اب ذرا سمجھنے والی بات ہے، جو تکبیر تحریمہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہہ کر نماز شروع کر رہے ہیں، اسی ہی تکبیر تحریمہ والی نماز کو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں مکمل فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ تحقیق، اب چاہیے نعرہ حیدری، یا علی۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا مقام اللہ پاک نے دیا ہے، شروع ان کی نماز کروائی ہوئی، لیکن حضور پاک اپنی نماز، بقیہ نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی نماز پر جاری کر کے اپنی نماز کو مکمل فرما رہے تھے، اور سارے صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے جو تکبیر کہہ دی میں بھی وہی تکبیر مانتا ہوں، اللہ پاک بھی وہی تکبیر مانتا ہے، جو اللہ اکبر صدیق اکبر نے کہا ہے سب کے لیے وہی اللہ اکبر مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اب میں آیا ہوں تو ان کا اللہ اکبر ختم کر کے نئے سرے سے تکبیر کروائی جائے، اس سے پھر وہ مسئلہ بھی بنا خلیفہ بنانے کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد ساری امت کا امام سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا۔ صحابہ کرام نے بات کی، بعد میں خلیفہ کس کو بنائے؟ فاروق اعظم نے یہ جملہ بولا تھا کہ وہ پاک ہستی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے دین کا امام، دین میں سب سے اہم رکن نماز، ہمارے دین کا امام جس کو لگا دیا ہے، ہماری دنیا کا امام بھی وہی شخص ہی ہوگا۔ سارے صحابہ کرام نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انتخاب کی وجہ سے بیعت کی، اور سب کا اجماع ہوا، اور اسلام آج تک ہم تک پہنچے ہوئے ان کی محبتوں کی وجہ سے۔
اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔